عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں اصلاحات پر زور۔ اقوام متحدہ کا نظام چارٹر کے اصولوں پر عمل کے مضبوط ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائک مائنڈڈ گروپ کا موقف ہے کہ یو این نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ گروپ نے یو این چارٹر کی خلاف ورزی کو امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ پچھلے معاہدوں میں تبدیلی قابل قبول نہیں ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ ایل ایم جی نے بین الاقوامی مالیاتی نظام میں اصلاحات پر زور دیا ہے۔ گروپ کا موقف ہے کہ 2030 ایجنڈے پر مذاکراتی عمل تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں اصلاحات پر زور۔ اقوام متحدہ کا نظام چارٹر کے اصولوں پر عمل کرنے سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لائک مائنڈڈ گروپ کا موقف ہے کہ یو این نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ گروپ کے یو این چارٹر کی خلاف ورزی کو امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بھی قرار دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری، گھروں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملے، 77 شہری شہید ہو گئے۔ غزہ کے البریج پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 12 فلسطینی شہید اور 25 زخمی ہوئے ہیں۔ خان یونس، دیر البلح، جبالیہ اور الشاطی کیمپ پر بھی حملے ہوئے ہیں، 14 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، گھروں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملے، 77 شہری شہید۔ غزہ کے البریج پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 12 فلسطینی شہید، 25 زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کو قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے۔ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ حماس کی منظوری کے بغیر غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ممکن نہیں۔ جنگ بندی سے یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ اسرائیل لبنان میں محدود کارروائیاں کر رہا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ حماس کو قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے۔ قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ حماس کی منظوری کے بغیر غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ممکن نہیں۔ جنگ بندی سے یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ غزہ میں جنگ اسرائیل کو بھاری مالی نقصانات کا سامنا ہے۔ غزہ جنگ کے باعث اسرائیل کو یومیہ 24 کروڑ ڈالرز کا خرچ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹورزم انڈسٹری بند ہونے سے اسرائیلی معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد سے امریکہ اسرائیل کو 17.9 ارب ڈالر امداد دے چکا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ امریکی میڈیا کے مطابق غزہ جنگ کے باعث اسرائیل کو یومیہ 24 کروڑ ڈالرز کا خرچ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ میں جنگ اسرائیل کو بھاری مالی نقصانات کا سامنا ہے۔ ٹورزم انڈسٹری بند ہونے سے اسرائیلی معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ ہم نے طویل جنگ کا انتخاب کیا جو دشمن کے لیے مہنگی اور تکلیف دہ ہوگی۔ ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ طوفان الاقصی تب شروع کیا جب مسجد اقصی کی سلامتی انتہائی خطرناک مرحلے پر پہنچ گئی تھی۔ اسرائیل غزہ پر بڑے حملے کی تیاری کر رہا تھا مگر ہم نے دشمن پر پہلے ہی حملہ کر دیا۔ غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کو طویل عرصے تک قید رکھا جا سکتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ہم نے طویل جنگ کا انتخاب کیا جو دشمن کے لیے مہنگی اور تکلیف دہ ہوگی۔ ابو عبیدہ کی جانب سے یہ کہا گیا طوفان الاقصی تب شروع کیا جب مسجد اقصی کی سلامتی انتہائی خطرناک مرحلے پر پہنچ گئی تھی۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کی قیمت چکانی ہوگی۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ 1 سال سے مسلسل جاری فلسطینیوں کی نسل کشی تاحال روکنے کا ناکام تجربہ کیا گیا۔ ترک صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو غزہ کا قصائی قرار دے دیا ہے۔ ایسی دنیا جس میں غزہ کی نسل کشی کا کوئی حساب کتاب نہ کیا جائے وہاں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کی نسل کشی، قبضے اور جارحیت کی درینہ پالیسی کو اب ختم ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کی قیمت چکانی ہوگی۔ ترک صدر کی جانب سے کہا گیا 1 سال سے مسلسل جاری فلسطینیوں کی نسل کشی تاحال روکنے کا ناکام تجربہ کیا گیا۔ ترک صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو غزہ کا قصائی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ وزیر اعظم کی پاکستان میں تعینات چینی سفیر جانگ زیڈونگ سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کا چینی سفیر سے کراچی میں چینی قافلے پر دہشت گرد حملے پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم کا دہشت گرد حملے میں چینی باشندوں کے ہلاک ہونے پر شدید دکھ کا اظہار۔ اس واقعے کے ذمہ دار افراد کی جلد شناخت کے لیے حکومت مکمل طور پر متحرک ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میں موجود چینی بھائیوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس واقعے کی تحقیقات کی میں ذاتی طور پر خود نگرانی کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا
انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر ملکیوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ چینی سفیر کا واقعے کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے فوری تحقیقات کے آغاز پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر کیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ واقعے کے ذمہ دار افراد کو جلد از جلد قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ چینی سفیر